السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خورشید صاحب نے اس بیان میں بہت ہی پیاری کارگزاری فرمائی گئی ہے۔ وہ 5 نوجوان شہزادے جنہوں نے ایمان کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، تو اس میں مولانا خورشید صاحب نے بہت ہی پیاری کارگزاری کی ہے۔ جن نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے کیا کیا، اس بیان میں دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ وزراء کے شہزادے، ان کا قصہ قرآن میں ذکر کیا کہ بادشاہ کو اپنی حکومت اور اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے ایسا اس کا دماغ پھرا کہ لوگوں سے کہنے لگا میں صرف تمہارا بادشاہ نہیں اور تمہارا نظام چلانے والا نہیں، میں تمہارا رب ہوں، مجھے اور میرے بتوں کو سجدہ کرو۔ اور جب ایمان نہ ہو اور انسان کے سامنے دنیاوی اغراض کا پورا کرنا ہو، سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بادشاہ ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فوجیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہے فوجوں کے ذریعے ہماری پٹائی کروا دے، اسباب اس کے پاس ہیں۔ تو انسان اتنا جہالت کی اندھیری کے سے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن تھی اور اللہ کی معرفت کا نور تھا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، تم تو انسان ہو، مخلوق ہو، کھاتے پیتے ہو، ہگتے پیشاب کرتے ہو، بیمار ہوتے ہو، تم کیسے الہ بن سکتے ہو؟ ہماری یہ پیشانی تمہارے سامنے جھک نہیں سکتی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑے عقل مند اور بڑی دلیلوں سے بات کرنے والے ہیں، ان کو میں اپنا معین اور مددگار بنانا چاہتا ہوں، میرے یہ کام آئیں۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو، میں تمہیں بڑی آسانیاں اور آئندہ کے لیے بڑی تمہیں وزارتیں دینا چاہتا ہوں، تم سے کام لینا چاہتا ہوں، ذرا عقل سے کام لو اور سوچ لو کہ اگر تم مجھے اپنا الہ نہیں مانو گے، میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے بڑا خطرناک حکم صادر ہوگا۔ اب یہ بالکل نوجوان تھے، الگ ہوئے اور آپس میں بیٹھے، کہنے لگے کہ یہ تو بادشاہ اندھا ہو گیا ہے اپنی بادشاہت میں، اور کتنی عقل کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سزائیں دے گا، ہم نوجوان ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی سزاؤں کی وجہ سے ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جو ہمارے رب کی شان میں گستاخی ہو۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس ظالم کے شر سے بچنے کے لیے نکل جاؤ۔ یہ چند نوجوان تھے، قرآن پاک میں آتا ہے یہ تو 5 تھے، یہ 5 جو نکلے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ اور بادشاہ کی پہنچ سے اور اس کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، تاکہ ہمارے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے یہ محفوظ رہے۔ تو جو نکلے تو راستے میں جا رہے تھے، ایک گڈریا بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا، اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اس نے دیکھا، کیونکہ یہ شہزادے تھے، اس وقت ان کی پوشاک اور لباس بہت اچھا تھا اور بڑے نورانی چہرے تھے، ایک چرواہا۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے قصہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا دولت عطا کی ہے، بادشاہ ہمارا ایسا ظالم ہے، اور اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے ملک کو، اپنے محلات کو اور اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر کہیں غاروں میں، کہیں پہاڑوں میں، کہیں صحراؤں میں، کہیں جنگلوں میں زندگی گزاریں گے۔ تو چرواہا اتنا سمجھدار تھا کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ دنیا داروں کی طرح نہیں کہ بڑے بے وقوف ہیں، اتنی آسائشوں کو چھوڑ کر چلے گئے، عربی تو جوان ہیں، دنیا میں دیکھا کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ہمارے رب کے نزدیک مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ تو وہ بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا یہ بڑے اونچے لوگ ہیں اور بڑی قسمت والے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی اپنی بکریوں کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو 5 وہ ہو گئے، 6واں یہ ہو گیا، اور 7واں ان کے ساتھ کتا ہو گیا۔ اب یہ مختصر سی جماعت اور ان کے ساتھ کتا، اب یہ چلے جا رہے ہیں اور ایک غار نظر آئی، اس غار کے اندر چلے گئے اور کہنے لگے اب تھک چکے ہیں، ہم سو جائیں، آرام کر کے اٹھیں گے۔ تو ان کے اپنی ایمان کی، اب صرف اپنی ذات کے 6 آدمیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا اس غار میں آنا
اور کہتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا یہ کتا کہتے ہیں وہ اس بار کے منہ پر حفاظت کے لیے جیسے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کتنا بڑا اظہار کیا کہ 309 سال تک ان نوجوانوں کو اس غار میں سلایا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، جی ہاں، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، اس طرح ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، مرے نہیں تھے اور وہ سو رہے تھے، سانس لے رہے تھے۔ سورج جب نکلتا تو شام اگر وہ بائیں طرف سے نکل کر ان پر جو ہے ان کی کرنیں سورج کی آ رہی ہیں اور وہ تکلیف دہ ہیں، تو سورج کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کرنوں کو بائیں طرف کر دیتے تھے، اور ڈوبتے وقت جب ان کی بائیں طرف سے اس کی جو ہے کرن پڑتی تھی اور تپش لگتی تھی، ہم سورج کے سامنے ہوتے ہوئے ہم اس کی شعاؤں کو دوسری طرف کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ساتھ یہ معاملہ کیا اور 309 سال بعد جگایا۔ اور اس کتے کا اللہ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ذکر کیا، اللہ نے ان کا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جاتے ہوئے اتنا ذکر کیا، اور ان کے ذریعے سے پھر اس زمانے کی قوم کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہ لمبا قصہ ہے، تو جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے اپنی اتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اور جتنے مسلمان ہیں ان کو کمال ایمان اور اسلام پر لانا، اور پھر جتنے بندے انسان دنیا میں بس رہے ہیں ان تک ہدایت کی جو ہے آواز کو پہنچانا، اس نیت سے نکلنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس بیان میں مولانا صاحب نے یہ 5 شہزادوں اور ایک بکریاں چلانے والا چراوا اور ایک کتے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے مختصر سا بیان اپنے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور باقی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ان 5 نوجوانوں کی طرح بس اچھے دل سے دین کا کام کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔